سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اب ان کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں کیا بتاؤں، 2024 میں بھی پیشن گوئیاں صحیح ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے، عمران ریاض کے حوالے سے، اور جو سزاؤں کا سیزن چل رہا ہے سر، خان صاحب کو تیسرے کیس میں بھی سزا ہو گئی ہے۔ اب خان صاحب جون سا ہے نا، بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ اب تین کیس جو ہیں ان میں سزا ہو گئی کہ جی الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن میں آگے پہلے تو یہ پوچھوں گا نا کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، پھر الیکشن کے بعد وزیر اعظم اگلا کس کو دیکھ رہے ہیں اور کس پارٹی کا ذائچہ اس ٹائم پہ بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں۔ سر خان صاحب جو ہے نا ابھی بڑی شدید قسم کے مشکلات کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی فالوورز جو ہے نا وہ اب آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ جی کوئی ان کے لیے کوئی اچھی خبر کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور مشکلات میں سے کب نکل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو بھی کیسز ویسز ہیں ان پہ تو ایزی ہو جائے، ان کی تو کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ چھوٹے اس میں کر بھی دیں تو اوپر جا کے فائنل ججمنٹ کوئی بھی خان کے خلاف نہیں ہوگی۔ دوسری بات پہ آ جائیں کہ جی الیکشن ابھی آئی ڈونٹ نو، جیسے کہتے ہیں کہ ایک اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ ادھر سے آپ نے دیگیں پکانی ہوں، ادھر سے آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں، تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ آپ کو اگر بارش کے جیسے کہتے ہیں ریڈ کرنے کا پتہ ہے کہ کیسے بادل ہوں تو بارش لازمی ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کم از کم کہہ دیں گے کہ بھائی یہ دیگ اب یہاں نہیں پکتی، کیونکہ وہ لکڑی اور گیلی ہو جائے گی، اور کیونکہ اوپن ایئر بن رہا ہوتا ہے سسٹم۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نہ کسی کے سیزن کے مطلب جیسے کہتے ہیں نا انریسٹ کے انڈیکیشنز ہیں، وہ اب الیکشن سے پہلے ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو ڈیفینیٹلی الیکشن کو لپیٹ میں لے گی۔ اگر وہ الیکشن پر ہوتی ہے تو تب بھی الیکشن ایک عجیب و غریب ساخت لے لیں گے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کچھ بھی ہو، الیکشن ہو یا نہ ہو، پاکستان کی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی فی الحال کوئی اچھی خبر یا اچھی کوئی سیٹلمنٹ یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی اسٹیبلٹی وہ نہیں ہے، تو بہانے ہی بننے ہیں، بے شک اچھا کرنے جائیں گے برا ہو جائے گا، نہیں سمجھ رہے۔ سر وہ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ الیکشن کو 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا انریسٹ ہے، اور وہ انریسٹ کس طرح کا ہے؟ دیکھیں، ہم پہ ابھی بارڈر سائڈ سے بھی وہ جیسے میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا تھا، ابھی تو صرف ایران کا ہوا، ابھی اصل جہاں سے ہونا تھا وہاں سے تو نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں سیم ٹائم پہ ود ان دا کنٹری انریسٹ جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، اور عوامی رویہ، اور ورنہ پھر مجھے لگتا ہے اگر کچھ بھی نہ ہوا تو الیکشن پہ تو بہت کچھ ہو ہی جائے گا شاید، جیسے کہ عوامی جو ریئیکشنز ہیں یا عوامی جو رجحانات ہیں یا رویے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے ہی شدید ہو سکتے ہیں اور بڑے ہی عجیب و غریب صورتحال لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے بس میرے حساب سے تو یہ تھا کہ ایسی ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے کہ نقوی صاحب اچھا کام کر رہے تھے، اتنا تو ہم نے وہ 3 سالوں کی گورنمنٹ یا 5 سالہ گورنمنٹ میں نہیں دیکھا کہ جہاں جاتے ہیں سڑک بنی پڑی ہے، پل انکمپلیٹ، جو ان کے 3 سالوں کے انکمپلیٹ کام تھے وہ نگران نے کر دیے، تو کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کر کے بھی آ کے عوام کو اور اس میں حصے دار لانے اور ٹھیکوں کے اور پھر کک بیکس۔ اچھا کام چل رہا ہے، زبردست ہے، صوبے میں اچھا چل رہا ہے، بس یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کو بھی تھوڑی سی گریس دے دیں، انہوں نے زیادہ زور باہر ہی رکھا ہے مطلب بیرونی دوروں پہ، تو اگر وہ بھی سیٹل کر دیتے تو اس قوم کو بیچاروں کو تو صرف اچھا کام ہی چاہیے نا، ان کو کون سا کوئی مطلب بڑی کوئی ثواب کا کام ہے، ان کو جمہوریت یا جمہوریت کی الف بے بھی پتہ ہو، تو یہ یوز ہی ہوتے ہیں، مطلب دیگوں کے ذریعے ہو جائیں، کوئی کسی جھوٹے نعرے کے ذریعے ہو جائیں، کسی اور کہانی کے نتیجے میں، بس ہیں تو یہ بکریاں، اور ان کو گھیر گھار کے کسی سائڈ پہ لے کے جانا، تو اس حساب سے تو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ پیسے جتنے بھی لگائیں گے الیکشن پہ وہ میرے حساب سے تو ضائع ہی جائیں گے اگر ہوا تو۔ ابھی بھی یہی بات ہے، اگر ہوا۔ جی
اور دوسرا بس اصل دعا کریں کہ جو زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ود ان دا کنٹری انریسٹ، وہ تو چلو مطلب ایک ہمارے گھر کا معاملہ، لیکن اسی کے دوران باہر سے یا باہر کے نتیجے میں ود ان دا کنٹری ہونا، وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے کہتے ہیں محافظوں کو بھی طاقت دے، ہماری قوم کو بھی پیچھے ہونے کی توفیق دے، اور یہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں جتنی نفرت اور شدت آ گئی، شیطانی عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان ہی نفرت کرتا ہے، کسی انسان تو انسان سے نہیں کر سکتا نفرت. یہ بھی آج آپ لوگوں کو مطلب چلیں بات سے بات نکل آئی ہے بتا دوں، کسی بھی شخص میں نفرت نظر آئے تو سمجھے وہ ہانٹیڈ ہے. یہ جیسے میری عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ جو میں نے گنجوں کو کہہ دیا ہانٹیڈ ہے، ابھی تو میں کہتا ہوں کہ جو ڈی شیپ ہو گئے ہیں وہ بھی ہانٹیڈ ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر نفرت ہے انسان کی، تو وہ بھی سمجھ لے کہ وہ نگیٹیوٹیز کے زیر اثر، اور نگیٹیوٹیز صرف شیطان ہے جو خون میں دوڑتا ہے، روایات میں ہے. تو ورنہ بتائیں نا پھر وہ کیوں خون میں دوڑنے کی روایات ہیں. اسی طریقے سے وہ آپ کی طاق میں، آپ پیدا ہی اس سے جنگ و جدل کے لیے ہوئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بچے پیدا کرنے کے لیے، پھر ان کو پالنے کے لیے، پھر مطلب ایک کوٹھی، پھر دوسری کوٹھی، پھر 10 کاریں، پھر ٹاؤن کاٹنے، پھر باہر، پھر دبئی فلیٹ، پھر ترقی ہو جائے تو نیو یارک. مطلب کمال ہی، مطلب آپ لوگوں نے اپنے 2 4 ہاتھ ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا اسی میں جمع 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 کرنے کے چکر میں جو زندگی ہے وہ پوری آپ ٹانگ دیتے ہیں. تو ہے سارا یہ اب شیطانی اس ٹائم جو سین ہے. شیطان نے بلی دینی ہے، ادھر سے کروا کے الیکشن کے نتیجے میں دے، ویسے دے، یوں دے یا ووں دے، جنگ سے دے، جیسے بھی دے. ٹائم آیا پڑا ہے اس پورے خطے میں انریسٹ کا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بڑی باتیں پرانی وہ کہ میرا خیال ہے وہ لوگ کر گئے یا جو بھی کرتے تھے اس کو تو میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ جو جو کہہ گیا. اب میں کم از کم وہ لوگ ہوش کر لیں جن کو میری آواز سمجھ آتی ہے، جن کو یہ سگنل پہنچ رہا ہے، یا وہ خود خوابوں میں یہ دیکھ رہے تھے. کئی لوگ اب مجھے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم لوگوں کو بتا رہے تھے جنگوں کا بھی اور اس سارا، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمارے فیملی والے ہم پہ ہنستے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ یقین ہمارا نہیں کیا جاتا. تو یہ صورتحال ہے. الیکشن ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑ رہا پاکستان کے اگلے آنے والے حالات کو. سمپل. یعنی کہ حالات یہی والے رہیں گے. ہاں جی، وہ مطلب آپ نے جنگوں والا جو بات کر رہے ہیں آپ، بارڈر سائڈ سے خطے میں مسئلہ الیکشن ہو یا نہ ہو یہ مسئلے آنے ہیں. چلیں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں. آپ کے گھر میں آپ کے 2 3 بچے ہیں اور آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پہ کچھ خرچ نہیں کیا. آپ نے ان کو جو بھی کوئی دینی سینس دینے کے لیے کوئی وہ نہیں کیا. ماشاءاللہ ان کی تربیت کے معاملے میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اچھا، اب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ بچے بڑے ہو گئے. اب انہوں نے جو رویہ اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ کی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کیا قدم اٹھائیں گے کہ وہ جو ان کے لنک میں ہوگا اس کے لیے بھی پھڈے کا باعث ہوں گے. کبھی کسی کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، کبھی کہیں پھڈا ڈال کے، بلکہ جو سبزی والے سے بھی ہو سکتا ہے الجھ پڑیں، سمجھ لیں، ریڈی والے سے بھی الجھ پڑیں. تو اب آپ بتائیں کہ اس کی فور کاسٹ کتنی مشکل ہے. اور پھر وہ بچہ کہے، یا اب آپ ان پہ بیٹھ کے ان بچوں پہ کہیں اللہ خیر کرے گا. اس قوم کی جو حالت ہے اس میں مجھے یہی ہنسی آتی ہے کہ پھر کہیں گے کہ نہیں جی نہیں اتنی گل نہیں، اللہ خیر کرے گا. ہاں جی، بس پھر اللہ ہی خیر کرے. آپ لوگوں نے تو اپنے لیے نہ خیر سوچی نہ کی. مطلب آپ ایسے ہی ہے جیسے گندم بو کے مکئی کے انتظار میں بیٹھے ہوں، اس طرح کے رویے ہیں. اور اب آپ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ نے یہ انویسٹ نہیں کیا، تو اب بتائیں کہ وہ بچہ جو سب سے پہلے نافرمان ہوگا. اب اس معاشرے میں اگر حکومتوں نے ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا نا تو سب سے پہلے لا بریک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر لا بریک ایک جہالت کرواتی ہے، ایک طاقت کا نشہ کرواتا ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ دونوں ہی موجود ہیں. اب کہانی یہاں سے شروع ہوگی کہ جب آپ کے اوپر لا ٹوٹتا دیکھتے ہیں وہ سارے. یہ بندروں کی دنیا میں نا ان کی ایک نقل اتارنے کا ایک کنسیپٹ ہے. اسی طرح بھیڑوں کی بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈو منکی ڈز منکی، تو بھیڑ چال. ٹھیک.
آپ کو یا تو ماشاءاللہ اس قوم کو تشبیہ جب بھی کسی نے دی ہے بھیڑ بکریوں سے دی ہے اگر بھیڑوں سے بھی مان لیں تو یہ جو بھیڑ دیکھ رہی ہے نا کہ بھائی اوپر کیا ہو رہا ہے، کیسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جج استعفے دینے لگ گئے ہیں، جس ملک میں اب جج استعفے دے رہے ہوں پھر انصاف اور کس کو مل رہا ہے؟ چلو وہ کہتے ہوتے تھے مجھا مجا نہیں پیدا ہوندی ہیں. یہ ساری مثالیں جانوروں پہ یاد کیوں یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ مطلب اب جو جیسے کہتے ہیں کہ آج اس میں ہوگا کہ ستاروں میں فن، لیکن مثالیں دیکھیں وہ عموماً اب ہماری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کمپیریزن کر سکیں اپنی بات کا، لیکن خدا بھی جب ایگزامپل دیتا ہے مچھر کی بھی دیتا ہے. مثال وہ اچھی ہوتی ہے جو سمجھانے سمجھنے کے لیے بہترین ہو، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو میرا خیال ہے جو میں یہ مثالیں دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ سمجھ جائیں گے. الیکشن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرے میں ہے، وہ الیکشن ہوتا نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.